مختصر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں مزید ضائع نہ ہو، ایک مرتبہ صحابہ کا ہر دیوانہ، ہر پروانہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ مجھے حکم ہوا، میں نے استقبالیہ پڑھنا ہے، اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹوں کے اندر اپنی حاضری مکمل کرنی ہے۔ اہل اسٹیج کی محبتوں کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنے قائدین کو یہاں خوش آمدید کہوں گا۔ مجھے حکم ہوا میں 2 اشعار حضرت غازی اور حضرت فاروقی صاحب کے حوالے سے پھر حضرت جی کی خدمت میں۔ نہیں ایسے نہیں، صحابہ کا ہر دیوانہ ایک مرتبہ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ اورنگزیب فاروقی، نہیں جیالے بیٹھے ہیں تو بتائیں نا جیالے ہیں۔ اورنگزیب فاروقی اے غیوروں کے امام، اورنگزیب فاروقی اے غیوروں کے امام، اورنگزیب فاروقی اے غیوروں کے امام، تیرے کاس تیرے کام تیرے نام کو سلام۔ اورنگزیب فاروقی اے غیوروں کے امام، اورنگزیب فاروقی اے غیوروں کے امام، تیرے کاس تیرے کام تیرے نام کو سلام، تیری کاس تیرے کام تیرے نام کو سلام۔ ان کا سپاہی ہے تو ان کا دیوانہ، جن سے رہا ہے میرے نبی کا یہ رانا، ان پہ بھونکے گا جو اس کو تو ڈالے گا لگام۔ جیالے چلے گئے ڈر کے کہو سبحان اللہ۔ ان پہ بھونکے گا جو اس کو تو ڈالے گا لگام، تیرے کاس تیرے کام تیرے نام کو سلام۔ اورنگزیب فاروقی، وقت مختصر، میں آپ کی طرف سے پڑھتے رہو 1 گھنٹہ پڑھتے رہو، انہیں میں بات سے پڑھ کے اٹھنا ہے۔ مختصر ہے، آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سب کے محبوب قائد کے لیے چند جملے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اور ایک غیر ذمہ دار شخص نے بہت غیر ذمہ داری سے کچھ باتیں کی، ربانی صاحب میں ان کا بھی اس پہ جواب دوں گا۔ آپ کی ترجمانی: امن کا سفیر، ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ امن کا سفیر حق کا ترجمان، امن کا سفیر حق کا ترجمان، امن کا سفیر، اگلے مصرے میں پتہ چلنا چاہیے۔ امن کا سفیر حق کا ترجمان، میرا لدھیانوی ہے سنیوں گواہ۔ امن کا سفیر حق کا ترجمان، میرا لدھیانوی ہے سنیوں کا مان۔ جیوے 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 میرا لدھیانوی، جیوے 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 میرا لدھیانوی، جو سچ کے قافلے کا اعتبار ہے، جو سچ کے قافلے کا اعتبار ہے، جو حق پرست ہے وہ پاسیار ہے، جو ساری سنی قوم کا وقار ہے، وہ جس کے روب سے عدو فرار ہے، وہ جس کے روب سے عدو فرار ہے۔ امن کا سفیر حق کا ترجمان۔ اور روانی صاحب وہ جو میں نے کہا کہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، فراق ظرف حکمت مدید ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ قیادت پہ اعتماد کرنے والے تو ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ۔ ہر مصرے کے آخر میں یہ ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ فراق ظرف حکمت مدید ہے، امام انقلاب کا مرید ہے، امام اور اگلا مصرع جو بہت سو کو ہضم نہیں ہوگا سنیے گا۔ امام انقلاب کا مرید ہے، یہ حق نواز ہے مگر جدید ہے، یہ حق نواز ہے مگر جدید ہے، یہ جانشین ہے دری شہید ہے۔ امن کا سفیر حق کا ترجمہ۔ میری حاضری مکمل آخری شعر۔ سبھی منافقین بولے ہائے وہ
وہ جل اٹھے کبھی جو مسکرائے وہ مزید مسکرا کے پھر جلائے مزید مسکرا کے پھر جلائے وہ ہر ایک کارکن کے دل دبائے وہ امن کا سفیر حقیقت میرا کلام مکمل ہے ایک مرتبہ استقبال میں کھڑے ہو جائیے اور میرے ساتھ اس نعرے کا جو ہے کہ ادا کریں میرے ساتھ تمام احباب ایک مرتبہ استقبال میں کھڑے ہو جائیے اور مل کے پتہ چلنا چاہیے جیوے 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 میرا لدھیانہ ہاتھ بلند کر کے جیوے 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 میرا لدھیانہ جیوے 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 میرا ذاتم اللہ تشریف رکھیں قائد محترم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے تشریف رکھیں جزاکم اللہ قائد محترم کے اعزاز میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں جزاکم اللہ وقت انتہائی مختصر آئیے دعوت خطاب دے رہا ہوں اہل سنت والجماعت کی اس شخصیت کو جسے نواب زمانہ کہا جاتا ہے آئیے اس شخصیت کو خطاب کی دعوت دوں جسے سفیر امن کہا جاتا ہے آئیے اس شخصیت کو خطاب کی دعوت دوں جسے قائد ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے آئیے اس شخصیت کو خطاب کی دعوت دوں جو ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں پہ راج کرتے ہیں آئیے جماعت کے اپنے سرپرست اعلیٰ کو حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامد برکات و مالیہ کو خطاب کی دعوت دوں یہ کہہ کر کے کہ کراچی سے ایک جنازہ اٹھتا ہے جنازے کو کندھا دینے والوں میں سے ایک نیا سفید سوٹ پہنے ہوئے ایک بزرگ بھی نظر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینے کے لیے سفید سوٹ پہن کے کیوں آئے ہو آئیے اس جماعت کے قائد کو خطاب کی دعوت ہوں جوان بیٹے کا میت اپنے کندھوں پر اٹھا کر سفید سوٹ پہنا ہوا بڑا بوڑھا باپ کہتا ہے کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج ایک میں شہید بیر باپ کا بیٹا چلا ہے آئیے اپنے قائد کو خطاب کی دعوت دوں آئیے میرے مرشد کی زیارت کیجئے آئیے میرے قائد کی زیارت کیجئے میرے رہبر کی زیارت کیجئے کیونکہ اس سٹیج پر موجود ہیں جس پر بیٹھنے والے قبر کی پاتال میں اتر چکے ہیں یہ بھی الطاف بن حاس کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے تو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے فرش پہ مدنی کے تو مشیر صحابہ ہیں اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت جھگڑو اپنا تو مقدر ہے کہ میرے پیر صحابہ ہیں ہاتھ اٹھا کے لب ہلا کے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عزت صحابہ شہدائے ناموس صحابہ اسیران ناموس صحابہ نعرہ تکبیر قائد ملت اسلامیہ سرپرست اعلیٰ اہل سنت والجماعت حضرت العلامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی ساڈی جند وی ساڈی جان وی ساڈی جند وی ساڈی جان وی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الله
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. صدق الله العلي العظيم. بہت گرمی میں بیچارے تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ سامنے والے میری توجہ سنیں. یہ سامنے لگے ہی رکاوٹیں جو ہیں نا بانس لگے ہوئے ہیں. ان کے قریب قریب جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ توجہ سے چلیں. پیچھے والے اپنی جگہ پر رہیں. ایک ایک کر کے اٹھ کر کے یہاں آ جائیں. میرا آپ کا فاصلہ ختم ہو جائے. بس آگے والے آئیں گے, پیچھے والے بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ. بانس بھی توڑنا نہیں ہے. آ جائیں آ جائیں. بس بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں. بس تشریف رکھیں. جہاں جگہ مل گئی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. جو بڑے ہیں فوراً بیٹھ جاؤ. آرام سے بیٹھ دو. کچھ نہ کہیے یار. آرام سے بیٹھ دو. بیٹھ دو بیٹھ دو آرام سے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. تسی بھی بیٹھ جاؤ بھائی. بیٹھ جاؤ. ہلو بیٹھ جاؤ. بھائی جی نے لینڈ بڑھائی ہے. تسی بھی بیٹھ جاؤ یار. بیٹھ جاؤ. تمام دوست بیٹھ جائیں. بالکل بیٹھ جائیں. آگے جگہ نہیں ہے. اسٹیج کے ساتھ والے ساتھی بھی بیٹھ جائیں. سیکورٹی والے بھی بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ یار. بیٹھ جاؤ.
سارے ساتھی بیٹھے، جہاں کہیں بھی ہیں ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلاتا ہے، ایک سیکنڈ گزرنے سے پہلے جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے اور جو بول رہا ہے وہ خاموش ہو جائے۔ یار بیٹھ جاؤ، بس کرو آپ ادھر بیٹھ جاؤ، شکریہ۔ ادھر پیچھے بیٹھ جاؤ، ادھر جگہ ہے، بیٹھ جائے۔ کل معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ میں فاصلے ختم ہوئے تھے۔ میں نے اس نسبت سے آج کی رات اپنے اور آپ کے درمیان کے فاصلے ختم کر دیے۔ واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام عمائدین علاقہ، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے جماعتوں کے ذمہ داران اور کارکنان، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے والے، مشکل ترین حالات میں مشکل ترین راستوں کو عبور کرنے والے، آئے دن امتحانوں، آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے والے، اپنے قائدین کارکنان کے بڑی تعداد میں جنازے اٹھانے والے، 6 اکتوبر 2003 کو رشید آباد کے وسیع ترین گراؤنڈ میں اپنے ذمہ داروں کارکنوں کے پڑے ہوئے 45 جنازے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے والے، ان کی زیارت کرنے والے اور 120 تڑپتے ہوئے لاشیں، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھنے والے مدینہ الاولیاء ملتان کی درسی سے تعلق رکھنے والے، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ ایمانداری سے اب میں تقریر نہ بھی کروں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا ایک عرصے کے بعد، اس دشمن نے بھی دیکھ لیا جس نے رشید آباد میں بم دھماکہ کر کے مجھے راستے سے ہٹانا چاہا تھا اور اتنی لاشیں گرائی تھی، ملتان کے نوجوانوں، بزرگوں نے ان کو پیغام دے دیا ہے، عرصہ ضرور گزرا ہے مگر آج بھی صحابہ 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 کہتے ہوئے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔
میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگ جناب ایوب مغل صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی بزرگ جماعت اسلامی کے رہنما جناب آصف صاحب اور یہاں اہل حدیث دیوبندی بریلوی مکاتب فکر کے ذمہ داران دائیں طرف بائیں طرف جتنی بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں، ایمانداری سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میں اپنی جماعت کے ذمہ داران جناب رفیق صاحب، محمد فیاض صاحب، عبدالشکور برادران اور یہاں کی جماعت کی ٹیم کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش بھی دیتا ہوں، اور آپ حضرات کو جو ایک خون کا دریا ایک عرصہ کے بعد عبور کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، جہاں آپ کی عظمتوں کو، محبتوں کو، جذبوں کو، ولولوں کو سراہتا ہوں، وہیں پر میں آپ کو سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، مجھے وقت کا بھی لحاظ رہے گا، میں ملتان کی انتظامیہ کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے میری جماعت کے ذمہ داران کو آج یہاں پر معراج مصطفیٰ کے مقدس و مطہر عنوان پہ پروگرام کرنے کی اجازت دی ہے۔ میں آخر میں چل کر جہاں شروع میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا، آخر میں کچھ باتیں پھر میں ان سے بھی کروں گا۔ وقت کم ہوگا، مجھے جہاں وقت کا لحاظ ہوگا میں نے عنوان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ مجھے بھائی رفیق صاحب نے کہا کہ عنوان میں معراج مصطفیٰ ہے، میں اس عنوان کو بھی سامنے رکھوں گا، میں ملکی حالات کو بھی سامنے رکھوں گا، اور میں شروع میں آپ سے یوں بھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے اگر اس ملک کی عدالتوں کا نااہل ہونے والا یوسف رضا گیلانی آج سینٹ کا ممبر بن سکتا ہے تو نوجوانوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ اگر نااہل ہو کر کے پھر اہل ہو سکتا ہے تو ہمیں جس نے قلعدم قرار دیا تھا وہ ملک میں نہیں ہے، وہ ملک میں موجود نہیں ہے، اور گورنمنٹ اس آرڈیننس کی توثیق کے لیے سپریم کورٹ میں گئی تھی، وہ اپیل سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم عدالت کے فیصلے کے بعد آزاد ہو چکے ہیں۔ اور میں یوں بھی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ معراج کا سفر کیوں کروایا گیا تھا؟ فرش سے اٹھا کر عرش کے اوپر کیوں بلایا گیا تھا؟ جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہیں پر جنہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے ذرا، آپ کی توجہ رہے میری طرف۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، وقت کم ہے، میں نے جلدی جلدی میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کی توجہ رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ شاعر، مجنون، دیوانہ، الیاذ باللہ، پاگل، جو زبان میں آیا کہہ دیا، بچوں کو پیچھے لگایا، تالیاں بجائیں اور پتھروں کی بارش، زبان سے بےہودہ قسم کے الفاظ، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں فیصل آباد کی جیل میں تھا جب میں نے سیرت کی ایک کتاب پڑھی تھی، آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ ملتان کے نوجوانوں، دکھ تکلیفیں تمہیں بھی آئی ہیں، مگر جو دکھ تکلیفیں اللہ کے نبی نے اٹھائی ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے وہ الفاظ پڑھے تھے، آپ کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ حالات کو دیکھ کر کے گھبرائیے مت، کیا ہو گیا؟ نبی کے ساتھ ہوا تھا تو میں اور آپ کس حیثیت میں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں نے پڑھا یہ تھا کہ جب طائف میں تشریف لے گئے، ایک ظالم بدبخت اس نے دایاں بازو پکڑا اور دوسرے بے شرم و بے حیا اور بڑے ہی شقی القلب نے نبی کا بایاں بازو پکڑا اور پکڑ کر کے یوں کھڑا کر دیا، اور ایک کمینہ بے غیرت، بے شرم و بے حیا پیچھے سے کھڑا ہوا۔ جب اللہ کے نبی کو یوں کھڑا کر دیا گیا، اس نے دونوں ہاتھ نبی کے کندھوں کے اوپر رکھے اور اس کے بعد کمر کے اوپر یوں بولا رکھ کر کے نبی کو اس انداز میں ٹھوکر ماری کہ اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر گر گئے۔ جہاں واقعات ہو جائے لوگ کہتے ہیں بڑے بے حیا۔ جماعت کا جلسہ تھا، بم دھماکہ ہو گیا، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں مسجد میں دھماکہ ہو جائے، کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یارو میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا نبی کائنات میں خوبصورت بولنے والا، کائنات میں سب سے زیادہ اخلاق رکھنے والا، اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پڑھتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں ایمانداری سے، کتنے ظالم ہوں گے۔ پیغمبر کی پیشانی زمین کے اوپر لگی، زخم ہوا، نبوت والی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے، ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ اللہم اہدی قوما فإنہم لا یعلمون۔ اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجھے مارا ہے۔ اللہ
ان کو سمجھ عطا کر دے تاکہ یہ مجھے جاننے والے بن جائیں۔ میں ابھی یہاں پر آیا، یہاں سے کل پرسوں چند نوجوان میرے پاس کمالیہ میں تشریف لے گئے میرا انٹرویو کرنے کے لیے۔ 1.5-2 گھنٹے وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، واپس آ گئے۔ ان کا ایک ساتھی مجھے آج یہاں پہنچنے پر ملا، مجھے مل کر کے کہتا ہے مولانا صاحب ماشاءاللہ جو ساتھی گئے تھے بہت سارے اشکالات لے کر کے گئے تھے، آپ نے کمال گفتگو کر دی، وہ اتنے ہی آپ سے محبت کرنے والے بن گئے۔ میں نے کہا میرا جملہ سنو، یہ میری بات نہیں ہے، مورخ اسلام حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اس کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیا فرماتے تھے؟ یوں مغل صاحب میرے ذمہ داران کیا فرماتے تھے؟ جس نے ہمیں دور سے دیکھا، سن رہے ہو میرا جملہ؟ جس نے ہمیں دور سے دیکھا اس کے نزدیک ہم سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ اور جس نے ہمیں قریب سے دیکھا، قریب بیٹھ کر کے دیکھا اور سنا، اس کے نزدیک ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، ساڈی جد بھی، ساڈی جان بھی، ایک بہادر آدمی۔ اس نبی کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اسے مڑوڑا گیا، نماز کی حالت میں کمر پہ گندی اوڑھنی لا کر کے رکھی گئی، پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، صحابہ کرام پیغمبر پہ ایمان لانے والے، کوئی آگ کے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، کوئی گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے، کسی کے سینے پہ وزنی پتھر رکھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی کے اوپر جہاں یہ غم آئے وہیں پر یہ غم آیا، پیغمبر کی اہلیہ محترمہ کی وفات ہو گئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمانوں کی ماں ہے، جو سب سے پہلے عورتوں میں نبی پہ ایمان لانے والی ہے، جس نے اس وقت جب لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے دروازے پیغمبر کے لیے کھول دیے تھے۔ یہ بھی مت سوچا کرو مکے کے لوگوں نے نبی کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، یارو تمہارے لیے دروازے بند ہو جائیں اس کو تعجب سے نہ دیکھا کرو، دروازے نبی کے لیے بھی بند ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے دروازے بند کیے تھے، خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دروازے حضور کے لیے کھول دیے۔ ان کی وفات ہوئی، پیغمبر کے چچا حضرت علی المرتضیٰ کے والد گرامی قدر مولانا عثمانی صاحب نے وضاحت کر دی، میں نے وضاحت میں پڑھنا نہیں ہے۔ پیغمبر سے محبت کرتے تھے، محبت کی وجہ سے یہ آخر میں ساری باتیں کی تھی۔ ان کی بھی وفات ہو گئی، پیغمبر کے ہر دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی غم آیا، وہ بھی غم آیا، یہ مار پڑ رہی تھی۔ ان حالات میں جب جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم غموں کی حالت میں تھے. گھر میں جاتے کبھی چچا یاد آتا, کبھی اہلیہ یاد آتی, اور قریش مکہ کے مظالم سامنے آتے. بشریت کے تقاضوں کی وجہ سے پریشانیاں آیا کرتی تھی. پریشان ہو گئے. میں نے آج سفر کیا, میرے ذہن میں تھا کسی چھوٹی سی مسجد میں پروگرام ہوگا. میرے ذہن میں تھا اگر کوئی کھلی جگہ بھی ہوگی, چند لوگ آئے ہوئے ہوں گے, انہوں نے لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں. میں نے ایمانداری سے اس حال میں آ کر کے جب آپ کو دیکھا تو میری تھکاوٹ بھی اتر گئی. تکبیر, شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ. نعرہ 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 سنی, ہاتھ بلند کر کے نعرہ 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 سنی. چھوٹی اور معمولی سی بات ہے. کل تک ہم اکیلے ہوتے تھے, اکیلے ہوتے تھے. کئیوں کے تانے, اپنے بھگانوں کے تانے بھی سہا کرتے تھے. ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. دیوبندی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, بریلوی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, اہل حدیث بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گئے. جہاں میں کہتا ہوں با صحابہ, با صحابہ, با صحابہ, وہیں پر جہاں صحابہ واہ واہ ہے, صحابہ کو واہ واہ کرنے کی جس نے بنیاد رکھی, اپنے واسطے بھی عظمت کو لاکھوں کروڑ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. یہ لشکر کس کا, یہ لشکر کس کا, دیوانے کس کے, پروانے کس کے. سنیں, جس نے صحابہ کی بنیاد رکھی. ابھی فروری کا مہینہ گزر کر کے گیا. 22 فروری 1990 کو شہید ہونے والا 31 سال گزرنے کے بعد بھی آج ملتان کے یہ درو دیوار ہزاروں نوجوان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا. تیری آواز میری آواز ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے پھر عنوان دیا یہ دکھ آئے. پھر میری باتیں ذرا جا رہی ہیں ادھر ادھر کو, میری طرف توجہ کیجیے. یہ ملتان کی سرزمین جسے مدینۃ الاولیاء حضرت بہاءالحق زکریا رحمت اللہ تعالیٰ نے, شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے, حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ تعالیٰ نے, میرے استاد حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے. یوں مغل صاحب بیٹھے ہیں. میں نے طالب علمی کے دور میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ دیکھا امام اہل سنت مولانا حافظ سعید قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے, انوار العلوم کے قریب ہی جامعہ قاسم العلوم, جہاں میں نے گھٹنے ٹیک کر کے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث کا سبق پڑھا تھا.
آج میں اس دھرتی میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے پڑھا بھی یہی سے ہے, میں سنا بھی یہی ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہی سنا رہا ہوں. جو میں نے پڑھا ہے میں وہی سنا رہا ہوں. میں نے کہا آپ سنتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا حضرت بہاءاللہ زکریا رحمۃ اللہ. یہ کہہ رہا ہوں شاہ رکن عالم کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, قدموں میں بیٹھے, انہوں نے نظر ڈالی, آنے والوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا, اسلام میں داخل ہو گئے. یارو ہمارے بزرگ اکابرین کے پاس چند لمحوں کے لیے جو لوگ آئے ان کے اندر تبدیلی آ گئی, چہرے بدل گئے. جنہوں نے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری, ان میں تبدیلی آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر جس کے قدموں میں جناب صدیق اکبر سے لے کر جناب بخشی تک جو آیا وہ بھی ملتان کا تھا, تنظیم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا, نعت خوانوں شاعروں, خان محمد کمتر, اس نے یہ شعر پڑھا تھا, جڑے آندے گئے جڑے تم اپنے انداز میں پڑھ دیکھو. کمتر نے اس دور میں اپنے انداز میں کہا تھا جڑے آندے گئے میرے باندھے گئے, سینے لا کے محمد رنگیلا گیا. تم ہم سے مل کر کے خوش ہو جاتے ہیں. میں آ رہا تھا, کئی نوجوانوں نے کہا بابا جی ماشاءاللہ. میں نے کہا ماشاءاللہ ہے, آپ کو کیوں فکر پڑ گیا ہے؟ سفید بالوں کو مت دیکھا کرو, صحابہ کرام کی عزت ناموس کا کلام حق نواز نے ہمارے اندر کو پرکھ دیا ہے. جب تک زندہ رہیں گے یہ کرم باقی رہے گا. ساری جن بھی ساری جان بھی میرے قائد قدم بڑھاؤ, میرے قائد قدم بڑھاؤ, میرے مرشد قدم بڑھاؤ. سے ہے جڑی اسلام کی بتا, اس لیے کہتے ہیں صحابہ, اس لیے کہتے ہیں صحابہ. میں پھر عنوان پہ آ رہا ہوں. ہموں کی حالت کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان مع العسر, تنگی کے بعد آسانی کا آنا, رات کے بعد دن کا آنا. راتیں لمبی ہوتی تھی ابھی پچھلے دنوں, اب چھوٹی ہونی شروع ہو گئی ہیں. کوئی رات نہیں جس کی صبح نہ ہوتی ہو. رات کو اندھیرا ہوا کرتا ہے, صبح کو سویرا ہوا کرتا ہے. صحابہ کے سپاہیوں, بہت سارا اندھیرا تم نے دیکھ لیا, تمہاری سویرا بھی ہونے والی ہوگی, انشاءاللہ ہوگی. میں آتا ہوں اسی پہ پھر. ہمارے تھے نا, ہم بھی غموں میں ہیں. تو اللہ نے جبریل سے کہا, جبریل لبیک یا چلے. فرمایا میرا محبوب نبی غمزدہ ہے. یہاں یوں مغل صاحب آئیں گے, سر پہ ہاتھ رکھیں گے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دے دیں گے. بھائی آصف صاحب, دیگر ہمارے حضرات جتنے بیٹھے ہیں, میں بغیر نام لیے بول رہا ہوں, آئیں گے غمزدہ آدمی کے پاس, سر پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں. گھر والا کیا کہتا ہے؟ تمہارا
تمہارے آنے سے میرا غم ہلکا ہو گیا. یارو غمزدہ نبی ہے، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے نہ اس سے کوئی بڑا ہے. میرے جملے پہ غور کرنا، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے نہ کوئی اس سے بڑا ہے. غمزدہ وہ ہے، اس کا غم کون ہلکا کرے؟ رب نے جبریل سے کہا، جبریل آسمانوں سے اتر کر کے زمین پہ چلا جا. کس لیے جانا ہے؟ فرمایا میرا محبوب غمزدہ ہے، ذرا اس کو اٹھا کر کے عرش کے اوپر لے جاؤ. میں اسے دیکھوں گا، جو ہے اسے دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھے گا. سبحان اللہ. مجھے وہاں سے طرف سے یارو منظر کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو دیکھا، دنوں کے بعد دیکھا، مجھے مزہ آ گیا. آپ نے جب نبی کو دیکھا ہوگا مزے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی نے جب رب کو دیکھا ہوگا اس مزے کا عالم کیا ہوگا؟ میں پھر جملہ کہوں، یارو نبی چلے جبریل کے ساتھ، کہاں چلے گئے؟ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلا. ابھی میں نے آپ سے کہا نا قریب آ جاؤ، کہا نا میں نے، آپ وہاں سے اٹھے یہاں آ گئے. آگے جگہ نہیں تھی ورنہ میں آپ کو اور بھی قریب کرتا. رب نے نبی سے کہا ثم دنا، میرے محبوب ذرا میرے قریب آ جاؤ. نبی کا غم ہلکا کرنا تھا نا. ہو گئے قریب، جب ہو گئے تو آگے قرآن کہتا ہے فتدلا. پھر کہا ذرا محبوب اور بھی قریب ہو جائے، اور بھی قریب ہو جائے. کتنے ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے کان قاب قوسین، یوں ہو گئے جیسے دو کمانے آپس میں مل جائیں. یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. کان قاب قوسین، جیسے دو کمانے آپس میں مل جائیں. خدا مصطفیٰ یوں ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عقیدہ بھی یاد رکھنا، یہ مصطفیٰ ہے وہ خدا ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے بلایا ہے، اس نے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے. یہ اسے لینے کے لیے گیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کان قاب قوسین، یوں ہو گئے. یوں ہو گئے. اب جو ہلکا کرنا تھا، راستے میں کیا کیا؟ راستے میں اللہ بیت المقدس کو آزاد کر. آمین. آواز سے کہو آمین. جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر کوئی بدبخت بیت المقدس پہ قبضہ جاری نہیں رکھ سکے گا. اس کو آزاد کرانے کے لیے خطاب کے بیٹے عمر کا کردار تمہیں ادا کرنا انشاءاللہ. وہ تو چلا گیا تھا، ایک غلام کو ساتھ لے کر کے چلا گیا تھا. جسم پہ جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو ٹنکے لگے ہوئے تھے، اور جب وہاں پہنچے غلام سواری پہ سوار تھا. امیر المومنین سواری کی مہار پکڑ کے پہنچ رہا تھا. بڑے بڑے پادریوں نے، بڑے بڑے یہودیوں نے، بڑے بڑے نصرانیوں نے خطاب کے بیٹے کو اس حالت میں جب دیکھا، آپ نے علماء سے سنا، حدیث میں پڑھا ہوگا، انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں اوپر سے نیچے پھینک دی تھی. ایسے یہ بات نہیں ہوئی، ابھی مذاکرات بھی نہیں ہوئے، ابھی کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. بس عمر بن کے گیا تھا، عمر اللہ کا بن گیا تھا.
اللہ نے کہا ہوگا من کان للہ کان اللہ لہو، جو میرا بن جایا کرتا ہے پھر میں اس کا بن جایا کرتا ہوں۔ اس نبی کا غم ہلکا کرنے کے لیے میں انداز اختیار کیا، وقت نہیں مجھے، لہذا وقت کا بھی میں آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کے جذبے اور بھی مضبوط ہو جائیں، کس لیے کر رہا ہوں؟ نبی غم زدہ تھا، میں نے کہا مار نبی کو اتنی پڑی تھی، بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا۔ بات اس نبی کی ہے، ہم اس نبی کو کلمہ پڑھنے والے، ہم جو حضرات صحابہ کرام کو عظمت کو سلام کرتے ہیں وہ اس نبی کے قدموں میں آئے تھے، اس کی وجہ سے سلام کرتے ہیں۔ جو نہیں آیا ہم اس کو مانتے نہیں، تو قدموں میں آ گیا، جیڑے آندے گئے بس۔ راستے میں بیت المقدس میں 1,24,000 نبیوں کو کہا قطاریں بنا کر صفے بنا کر کے کھڑے ہو جاؤ، میرا محبوب سبحان اللہ کہو ذرا، اللہ نے کہا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی میں پہنچ گئے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا جناب آدم بھی موجود ہیں، جناب نوح بھی موجود ہیں، زکریا شعیب شیش بھی موجود ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل یعقوب و یوسف کلیم اللہ روح اللہ سارے نبی موجود ہیں۔ حضور نے جب دیکھا کہ سارے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایمانداری سے غم نبی کا اور بھی ہلکا ہو گیا۔ یہ روز کا ہمارا تجربہ، میں نے ابھی لفظ بولا تھا، میں تھکا ہوا سفر میں آیا، جب میں نے آپ کو دیکھا میری تھکاوٹ، نبی نے جب نبیوں کو دیکھا ہوگا، سے بھائی ایوب مغل صاحب کو، بھائی افضل صاحب کو، باقی تو میرے کارکن ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ بھی صحابہ کے سپاہی بن کر کے آ گئے، میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، اور ایمانداری سے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، مجھے پتا ہے بھائی ایوب کو ہم نے جب بھی دعوت دی ہے یہ سر کے بعد چل کر کے آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو غلام ہے، جو غلام ہے، معراج اور نبیوں کو بھی ہوئی، مگر ہر نبی کی معراج زمین کے اوپر، ہمارے نبی کی معراج آسمانوں کے اوپر، حکمتیں بے شمار ہیں، صرف ایک ہی جملہ، باقی نبی زمین پہ آئے تھے، زمین سے اٹھ کر کے چلے گئے، ہمارا نبی زمین والوں کے لیے نہیں، وہ آسمان والوں کے لیے بھی نبی بن کے آیا تھا، اس لیے اس کو سفر فرض سے فرض کے اوپر کرا کر کے بتایا گیا یہ زمین والوں کا بھی نبی ہے، آسمان والوں کا بھی نبی ہے۔ میرے بھائی اب میں آ رہا ہوں ذرا آپ کے عنوان، آپ کی توجہ رہے، مجھے پتہ ہے پسینے میں آپ لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے زیادہ پسینہ مجھے آ رہا ہے، شور میرا لگ رہا ہے، آپ کو دیکھنے کی وجہ سے، یقیناً موسم کی وجہ سے، اوپر سے یہ روشنیوں کی وجہ سے روشنی بڑھ رہی ہے، مگر میرے اوپر روشنی بھی ہے، ہوا بھی نہیں ہے، اور میں زور بھی اپنا لگا رہا ہوں۔ تھوڑا سا انداز بناؤں میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اس مہینے میں آنے والی رات اسے معراج کی رات کہا جاتا ہے، اور ایک سفر کے مہینے میں رات آتی ہے جسے ہجرت کی رات کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟
लगता है गर्मी बहुत हो गई। बस मेरे जुमले पे मैं जल्दी में इख्तिताम की तरफ जल्दी में। एक हिजरत वाली रात है, एक मेराज वाली रात है। जब मेराज वाली रात आई थी तो रब के हुक्म से जिब्रील आए थे, पैगंबर सोए हुए थे, कहा जा करके जगा दो। और जब हिजरत वाली रात आई थी तो रब ने नबी से कहा था, अली को बिस्तर पे सुला दो, सिद्दीक सोया हुआ है, उसके घर में जाकर के उसको जगा दो। मैं उसी से जुमला बोल रहा हूं। मेरा जुमला फिर सुनना। मेराज वाली रात का रफीके सफ़ जिब्रील सिदरा पे जाकर रुक गया। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील आगे चल। जवाब आया, शेख सादी ने कहा, अगर यकसरे बरसरे मुए बरसर परम रोगे तजल्ला बसोजन परम। मैं अगर आगे कदम रखूंगा तजल्लियारों को अनवारात इस कदर है मेरे पर जल जाएंगे, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। जिब्रील ये कह करके रुक गया था। मुल्तान की धरती से ताल्लुक रखने वाला अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने इस वाक़े को बयान करते हुए बड़ा अंदाज बना करके फरमाया था कि अगर मेराज वाली रात में अताउल्लाह नबी के साथ होता, मैंने सिदरा पे रुकना नहीं था, मैंने आगे बढ़ना था और ये कह करके बढ़ता था कि परवाने का काम समा पे चलना हुआ करता है, परवाना चल जाया करता है, मगर वो कभी पीछे नहीं हटा करता। अताउल्लाह शाह बुखारी ने ये कहा था, सिद्दीक़ अकबर को जगा लिया। बस आगे सफर जो है वो चल रहे हैं, एक नबी है, दूसरा कौन है? जल्दी जल्दी बोलते जाए। ये भी सारे कौन था नबी के साथ? और ऊंची आवाज से बुजुर्ग भी बोल पड़े जरा। सिद्दीक़ की अजमत को सलाम और मोहब्बत का जिक्र कौन था? नबी के साथ कौन था? यारों घर से निकले नबी और सिद्दीक़। बस मेरी बात पे तवज्जो। नबी और सिद्दीक़ दोनों घर से निकले, दोनों दोस्तों ने हाथों में तेरी हिम्मत को तेरी हिम्मत को इस तरह के बुजुर्ग जब तक बाकी हैं, भूल जाओ सहाबा के नाम लेने वालों को कोई मिटा दे। दो दोस्त हाथों में मेरी तरफ, आपको मजा आएगा, जरा मेरी तरफ देखना। सिद्दीक़ और नबी हाथों में हाथ डाल करके जब जा रहे थे तो रब ने सिद्दीक़ से कह दिया होगा, सिद्दीक़ नबी के साथ चल, नबी के साथ चल। फिर कहा होगा, सिद्दीक़ नबी के साथ चल। और दुश्मन सिद्दीक़ को कहा होगा, इन दोनों को देख करके तुम चल। मुस्तफा के हम सफर, उसे कहा चल, इसे कहा चल। वो चलता 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 कहाँ तक चला गया, आज भी नबी के साथ है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत का दिन आएगा, दाएं अबू बकर होएगा, बाएं उमर होगा, लेकर फिर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। चलते जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा चल चल चल, दुश्मन को कहा जाएगा
चल चल चल, वो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आज उनका सिपाही, उनके दर का चौकीदार चल रहा है। वाह साहबा, वाह क्या कहते हैं तुम बाबा करते रहो, उन्हें कहा तुम जलते रहो, जलते रहो। चलने वाले का काम चल रही होता है, चलने वाले का काम चल रही होता है। हमने इंशाअल्लाह चलते हैं। मेरी चंद में जुमले, बाहर यहाँ इदारों के लोग होंगे, कोई इंतजामिया के अफसरान होंगे, आप भी सुने। मैं उनसे इस वक्त मुखातब हो रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू ज्यादा उनके लिए है। मैंने शुरू में शुक्रिया अदा किया, आपने मुझे मेरी जमात के जिम्मेदारों को इजाजत दी। मैंने किसी के खिलाफ कोई जुमला बोला है? मैंने किसी को बुरा भला कहा है? मैंने कोई गलत अल्फाज कहे हैं? मैंने कोई इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की है? मैं इखलाक से गिरी गुफ्तगू करूं भी क्यों? मेरे पास तो हक नवाज के दिए हुए दलाइल है जो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। मेरा दुश्मन अपनी जगह से हट सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, मेरे दलाइल को कोई कमजोर कर सकता नहीं है। एक मिनट, जरा एक मिनट। हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। आप खड़े करके कहो, हमारा दहशतगर्दी से कोई, हमारा तकरीबकारी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा मुल्क दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने आज तक रियासत के खिलाफ मेरी जमात के मौलाना हक नवाज से लेकर मेरे तक किसी ने एक जुमला रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कहा हो, तुम ला करके मुझे पेश करो। मुल्तान के घंटा घर के ऊपर मुझे उल्टा लटका करके गोली से मार देना। एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। मैंने मुख्तलिफ औकात में मेरी जमात के जिम्मेदारों ने एक एक जगह पर एक जनाजा, दो इकट्ठे जनाजे, बाप बेटे का जनाजा, चार हकीकी भाइयों के जनाजे एक वक्त में उठाए। रियासत के खिलाफ हमने जुमला फिर भी कोई नहीं कहा। पाकिस्तान के परचम को हमने कभी न नजर आतश किया, न हमने उसको पांव के नीचे रौंदा। इस मुल्क में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, इस मुल्क के परचम को नजर आतश किया गया, पांव के नीचे रौंदा गया। वो दमदनाते हुए फिर रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब आज मुल्तान में क्यों नहीं है? मुझे अभी पता नहीं है, मैं रास्ता नहीं मेरा हो सकता, मैं समझ कर रहा हूँ। मैं पूछूंगा जरूर। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाला, नजरे आज पाकिस्तान के परचम को नजरे आतश करने वाला अगर पाकिस्तान में दंदनाता हुआ फिरता है, इदारों के जिम्मेदारों, तुम्हें याद होना चाहिए कराची में हमने तुम्हें सलाम करने के लिए भी हजारों की निकाली है। तुम्हें याद नहीं? मुल्तान निशात कॉलोनी में 9 जनाजे इकट्ठे मैंने पढ़ाए थे, किसी को एक पत्थर नहीं लगा था। रावलपिंडी राजा बाजार में
مولانا صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ لگی ہوئی آگ کو ہم نے کس انداز میں بجھایا تھا وہ ہمارا کردار تھا. دشمن اصحاب رسول نے آگ لگائی تھی اور صحابہ کے سپاہیوں نے جا کر کے جلدی آگ کو بجھایا تھا. پھر بھی ہمیں کہتے ہو یہ ملک ہمارا ہے تمہارا ہے. میں یاد کروانا چاہتا ہوں میں ملتان میں کھڑا ہوں. مجھے وہ 6 اکتوبر کی تاریخ یاد ہے. مجھے بھولتی نہیں ہے مگر میں عقیدے کی بات بھی بتاؤں. میں اس دن جب یہاں جلسے میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا, میرے بیٹے بھی تھے, میرے بھتیجے بھی تھے, میرے بھانجے بھی تھے. میری فیملی پوری میرے ساتھ آ رہی تھی اور میری والدہ نے نکلتے ہوئے ہمیں کہا سارے ہی کیوں جا رہے ہو, روز واقعات ہوتے ہیں. تو سب نے بول کر کے کہہ دیا اگر وقت آ گیا ہے تو اماں جی ہمیں گھر میں بھی موت آ سکتی ہے. واقعہ ہوا, لاشیں گڑی تھیں. 2-3 دن میں یہی رہا تھا حضرات کے علاقے میں. جب واپس گئے تو میری والدہ نے ہمیں کہا تم میں سے کسی کو بھی موت نہیں آئی. گئے تھے ساری واپس آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. میرا عقیدہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. خانے میں بھی چلا جاؤں گا وہاں بھی آئے گی اور جب تک نہیں آئے گی تو ملکے لٹکے رہو, کوئی میرا بال بھی کر نہیں کر سکتا. میں پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں. 45 لاشیں تھی, 120 زخمی تھے. ایک دم کا نام غالباً ابراہیم تھا جو اس وقت جب ہم نے انتظامیہ کے لوگوں, اداروں کے ذمہ داروں, تمہیں یاد کروا رہا ہوں. اس لیے یاد کروا رہا ہوں ہمیں اس ملک سے محبت ہے. ہمارا راستہ مت روکو, راستہ روکو جو اس ملک کے دشمن ہیں, جو اس ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں, جو انڈیا, ایران, افغانستان, امریکہ کا ایجنٹ بن کر کے ملک کے امن کو داؤں پہ لگانا چاہتے ہیں. راستہ ان کا روکو. میں نے تو ان کی سازشوں کو کل بھی ناکام کیا, آج بھی ناکام کیا, انشاءاللہ آئندہ بھی ان کی سازشوں کو ناکام انشاءاللہ. یہاں اتنا بڑا ہماری جماعت کا تاریخی واقعہ تھا. میں آج بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں یہاں کسی ایک بندے کو تھپڑ لگا ہو, ایک تھپڑ, ایک پتھر لگا, جو مغل صاحب تھے انہیں پتا ہے, عام میں سے پتہ نہیں کوئی تھا یا نہیں تھا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اتنا بڑا حادثہ, اتنے جنازے, اتنے زخمی ہم نے کنٹرول کیسے کیا؟ مجھے اس کیپٹن نے اور یہاں کے اس وقت کے SSP نے کہا تھا مولانا صاحب تمہارا یہ انداز ساری زندگی ہمیں یاد رہے گا. تو میں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا تمہارے اوپر احسان نہیں ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے خلاف ہم کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یہ محرم الحرام ہو یا اس وقت بھی ملک کے کئی شہروں میں سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, حضرت امیر معاویہ, دیگر صحابہ کرام پہ جو تبرہ بازی ہو رہی ہے. حکمرانوں, غفلت کی نیند تم نے کب تک سونا ہے؟ کب بیدار ہو گئے تم؟ اور میں کب تک اس قوم کی منتیں کرتا رہوں؟ منتیں کر کر کے اب ہمارے بھی صبر کے پیمانے لبریز ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے
یہ نوجوان میرے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں 80-90 کی دہائی دوبارہ نہ آ جائے۔ اگر حالات ایسے ہو گئے ایمانداری سے نہ میں کنٹرول کر سکوں گا، مولانا صاحبان کنٹرول کر سکیں گے، آپ اس لیے میرا مطالبہ ہے مقدسات کی گستاخی کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کوئی نجائز بات ہے؟ وہ گستاخی کرنے والا ہے، صحابہ اکرام کی ہو، اہل بیت اطہار کی ہو، میں ان سے بھی کہتا ہوں تم کہو اہل بیت کی گستاخ کی سزا تم 10 سال کہو، میں 20 سال کہوں گا، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت کے گستاخ کی سزا شیعہ کہے 10 سال ہونی چاہیے، میں کہوں گا 20 سال ہونی چاہیے، تم کہو 20 سال ہونی چاہیے، میں کہوں گا 40 سال ہونی چاہیے، تم کہو عمر قید ہونی چاہیے، میں کہوں گا سزائے موت ہونی چاہیے، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرے ظلم کرنا ہی نہیں ہے، مجھے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ تم بھی یہ کہو جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے، قانون بننا چاہیے۔ آپ حضرات نے ذمہ داروں ہمارے بڑوں سے وعدہ کیا تھا، یاد کروا رہے ہیں، بد اعتمادی ابھی بھی نہیں کر رہے، مجھے پتا ہے آپ کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے اوپر کتنی لٹکی ہوئی تلواریں ہیں، مگر میں نے یوں کہنا ہے، صدیق اکبر سے جب کہا گیا تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مانعین زکوٰۃ جو ہے ان کی تعداد بڑی ہے، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور میری ٹانگ کو جانور آ کر کے چیر جائیں، کاٹ جائیں، میں صدیق اکبر پھر بھی منکرین زکوٰۃ سے اور منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ بس اب میں اس مطالبے کے ساتھ یہ میں نے شروع میں لفظ کیا دیا، یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر بن گئے، ارے ملتان کا ہے، میں تمہیں مبارکباد دے دیتا ہوں، ملتان کا ہے، ہم ملتان میں ہیں، جیت میں کوئی بات نہیں ہے، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، جیت گیا، مگر اس کی جیت سے مجھے حوصلہ ملا، کتنے سالوں سے ناحق تھا، کتنے سالوں سے عدالتوں میں پھر رہا تھا، اس کے بیٹے کہاں سے کہاں تک پھرے، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا؟ اگر اتنے حالات کا اس نے مقابلہ کر کے آج وہ سینٹ کا ممبر بن گیا ہے، صحابہ کے سپاہیوں، صحابہ کی محبت میں تکلیف پہ پریشانیے مصیبتیں برداشت کر جاؤ، وہ دن دور نہیں ہے جب کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی۔ پھر ایک مرتبہ اپنی جماعت کے تمام ذمہ داران اور تشریف لائے ہوئے مختلف جماعتوں کے ذمہ داران کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی حفاظت کرے۔